أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء. وصل على علي أمير المؤمنين سيد الوصيين إمام المتقين قائد غر المحجلين عصمة المعصومين إمام العارفين. وصل على صديقة الطاهرة حوراء الإنسية فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وصل على 9 المعصومين من ذرية الحسين إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف. صلوات. أما بعد، فقد قال الله العظيم في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. صلوات بر محمد وآل محمد. صلی علی آغاز ایام عزاداری سرور و سالار شہیدان کربلا ابا عبداللہ الحسین، ایام بکا، ایام عزاداری، گریے کے ایام، ماتم کے ایام، عزاداری کے ایام، غم کے ایام، حزن کے ایام کا آغاز آج سے ہو رہا ہے. ہمارے نئے سال کا آغاز بھی امام حسین علیہ السلام پر گریے سے ہوتا ہے. ہمارے نئے سال کا آغاز بھی عزاداری جیسی عظیم عبادت سے ہوتا ہے. عزیزان من، ویسے تو آپ 2.25 مہینے انشاءاللہ بشرط زندگی بشرط صحت عزاداری کریں گے، لیکن اگر انسان اپنے آپ کو بدلنا چاہے، انسان اپنے آپ کو ایک نیا انسان بنانا چاہے، اپنے اندر ایک انقلاب، ایک تبدیلی لانا چاہے، تو یہ 10 دن بھی بہت، یہ عشرہ ماہ محرم الحرام بھی کافی ہے اگر انسان اپنے اندر تبدیلی لانا چاہے.
بلکہ 10 دن بھی زیادہ ہیں۔ اگر انسان بدلنا چاہے تو آدھا دن بھی کافی ہوتا ہے، چند لہجے بھی کافی ہوتے ہیں۔ جناب حر بن ریاحی نے اپنے آپ کو کتنی جلدی بدلا، کتنی جلدی اپنے اندر انقلاب پیدا کیا، اور جنت اور جہنم کے رستوں میں سے جنت کا رستہ انتخاب کرتے ہوئے وہ سیدہ شباب اہل الجنہ کی خدمت میں تشریف لائے۔ بدلنا چاہے چند گھنٹے کافی ہیں، بدلنا چاہے چند لہجے کافی ہیں، بدلنا چاہے ایک عبرتناک منظر کافی ہے، ایک حادثہ کافی ہے، ایک غم ایک دکھ کافی ہے، اگر انسان اپنے آپ کو بدلنا چاہے۔ ماہ محرم الحرام در حقیقت تقابل کا مہینہ، توجہ، تقابل اسے کہتے ہیں مقابلہ، جسے آپ کہتے ہیں کمپیریزن، ایک کو دوسرے کے ساتھ مقایسہ کرنا، تو تقابل کے ایام بھی ہیں۔ آپ اگر قرآن مجید پڑھ کر دیکھیں تو قرآن میں یہ تقابل آپ کو بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ جیسے قرآن میں پروردگار عالم کہتا ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ حل یستوی الاعمی والبصیر، اعمی اور بصیر، نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ پھر جہاں پر خدا کہتا ہے لا یستوی اصحاب الجنہ واصحاب النار، اصحاب الجنہ اصحاب النار، اہل جنت اور اہل جہنم برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے تزکیہ کر لیا اس کو فلاح مل گئی، اس کو نجات مل گئی۔ جس نے اپنے آپ کو آلودہ گناہ کیا وہ محروم رہا۔ لہٰذا یہ چیزیں آپ کو قرآن میں بھی بہت نظر آتی ہے، ایک مقایسہ نظر آتا ہے کہ ایک عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، اصحاب النار اور اصحاب الجنہ برابر نہیں ہو سکتے۔ نابینا اور جس کو خدا نے بینائی عطا کی، البتہ یہ ظاہری بینائی اور ظاہری نابینائی مراد نہیں، یہ دل کا بینا یا دل کا نابینا ہونا مراد ہے۔ حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ کربلا میں بھی کچھ ایسا ہی تقابل تھا، ایک طرف اصحاب النار تھے، دوسری طرف اصحاب الجنہ تھے، ایک طرف اصحاب الیمین تھے، دوسری طرف اصحاب الشمال تھے، ایسا ہی ہے نا، ایک طرف بصیر تھے، ایک طرف اعمیٰ تھے، آنکھیں ٹھیک تھیں لیکن امام معصوم کو دیکھ رہے تھے، پہچان نہیں پا رہے تھے، پہچان بھی لیتے تھے تو دل سے قبول نہیں کر رہے تھے، ورنہ کس کو نہیں معلوم تھا فرزند رسول امام حسین علیہ السلام، سب کو معلوم تھا حجت خدا امام حسین علیہ السلام، ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لہٰذا یہ تقابل آپ کو قرآن میں بہت زیادہ ملتا ہے، اور کربلا میں بھی یہی تھا۔ 30,000 افراد کا لشکر، مد مقابل صرف 72 افراد۔ جذبہ چاہیے، شوق چاہیے، شوق شہادت تھا جس کی وجہ سے میدان چھوڑ کر نہیں بھاگے۔ ہم جیسے عام سے انسان ہوتے نا، ہم نا امید ہو کر چلے جاتے۔ کربلا میں بھی نا امیدی کے بڑے اسباب تھے، ایک کمزور ایمان والا انسان وہاں رک نہیں سکتا تھا۔ سب سے بڑی نا امیدی یہی تھی کہ بھائی اتنا بڑا لشکر، مقابلے میں صرف 72 افراد۔ دوسری بڑی نا امیدی کا سبب جو کربلا میں تھا، پانی کا نہ ہونا۔ پانی تو مائے حیات ہے، آب حیات ہے، جب تک پانی نہ ہو جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ پانی کا بند ہو جانا، اصحاب کا کم ہونا، تو بہت سارے نا امیدی کے اسباب تھے، اور اس سے بھی بڑھ کر ننھے بچوں کا ساتھ ہونا، خواتین کا ساتھ ہونا۔ انسان کہتا ہے مجھے کچھ ہوتا ہے تو ہو جائے، میرے گھر والوں کو، گھر کی خواتین کو، بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ایک عام بندہ کو چلو بھائی فیملی کو لے کے یہاں سے بھاگ جاؤ، اپنی جان بچاؤ، ہم نہیں کرتے مقابلہ وقابلہ۔ لیکن مد مقابل ابا عبداللہ الحسین جیسی حیثیت،
لہذا ایک مقابلہ تھا، ایک مقایسہ تھا جو آپ کو کربلا میں بھی نظر آتا ہے۔ یہ 2.25 مہینے آپ انشاءاللہ عزاداری کریں گے، گریا کریں گے، روئیں گے، اشک بہائیں گے۔ میں تھوڑا سا اس اشک کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں، رونے کے بارے میں، کیونکہ ہمارے رونے پر بہت اعتراض ہے کہ بھئی وہ 1400 سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا اور ابھی تک ایسے روتے ہیں جیسے سامنے جنازہ پڑا، جیسے جوان بیٹے کی موت ہو گئی ہو۔ اس طرح سے گریا کرتے ہیں، 1400 سال پرانے واقعے پر اس طرح سے گریا کرنا، اس طرح سے رونا۔ عزیزان من، امام حسین کی شہادت سے پہلے گریا ہوا، امام حسین کی شہادت سے بہت پہلے بھی گریا ہوا۔ جب امام حسین چلتے تھے، امام حسین ہنستے تھے، امام حسین پانی پیتے تھے، امام حسین بولتے تھے، امام حسین سوتے تھے، امام حسین لباس پہنتے تھے، ان کی ہر ادا پہ پیغمبر خدا گریا کیا کرتے، روتے تھے۔ نام حسین، نام کربلا، لباس حسین، حسین کا ہنسنا، حسین کا چلنا، حسین کا بولنا، ہر چیز پہ رحمت للعالمین گریا کیا کرتے تھے۔ ہر نبی نے امام حسین پر گریا کیا، آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی نے جناب امام حسین علیہ السلام پر گریا کیا۔ بالخصوص پیغمبر خدا نے اپنے نواسے پر بہت گریا کیا، بہت گریا کیا۔ اور پھر قرآن کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی تمہارے لیے لے کر آئے اس کو لے لو، جو سنت نبوی ہے اس پر عمل کرو، جس سے تمہیں نہیں کیا جا رہا ہے، جس سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے رک جاؤ۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سنت نبوی کیا تھی؟ گریا بر حسین۔ سنت نبوی کیا تھی؟ امام حسین کو دیکھ دیکھ کر پیغمبر خدا رویا کرتے تھے، مصائب کو یاد کر کے جو بھی پیش ہی نہیں آئے ان کو یاد کر کے نبی مکرم اسلام رویا کرتے تھے، گریا کیا کرتے تھے۔ واقعہ مشہور آپ سب جانتے ہیں، عید پہ جب امام حسن امام حسین نے فرمایا نانا جان ہمارے پاس عید پہ پہننے کے لیے لباس نہیں، تو پھر جنت سے لباس آیا تھا، جبرائیل امین تشریف لائے تھے، رضوان بن کر، درزی بن کر آئے تھے اور کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے بچوں سے پوچھئے کہ ان کو لباس میں رنگ کون سا پسند ہے۔ امام حسن کو کون سا رنگ پسند ہے، امام حسین کو کون سا رنگ پسند ہے؟ امام حسن نے فرمایا مجھے سبز رنگ پسند ہے، امام حسین نے فرمایا مجھے سرخ رنگ پسند ہے۔ جبرائیل امین ان کے پسندیدہ رنگوں کے لباس لے کر آئے، جب لباس لے کر آئے تو رسول خدا پہنا رہے تھے اپنے نواسوں کو، دیکھا جبرائیل چھپکے چھپکے رو رہے ہیں، کیونکہ جبرائیل اصلی اس میں نہیں آتے تھے جسامت میں، بہت بڑے ہیں، ایک انسان کی شکل میں آیا کرتے۔ دیکھا کہ آہستہ آہستہ اشک بہا رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا اے میرے بھائی جبرائیل تمہاری گریے کی وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے بچوں کے لباس کے رنگوں نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا۔ کہا کیوں، ایسا کیا ہے ان رنگوں میں؟ کہا آپ کے بیٹے حسن نے سبز رنگ کا انتخاب کیا، ایک دن آپ کے اس بیٹے کو ایسا زہر ہلاہل دیا جائے گا کہ اس کا تمام بدن سبز ہو جائے گا، اور آپ کے بیٹے حسین نے سرخ رنگ کا انتخاب کیا، اتنی مظلومیت سے اس کو قتل کیا جائے گا کہ اس کے خون سے ہی اس کا بدن سرخ اور رنگین ہو جائے گا۔ لباس پہنتے تھے، نبی مکرم اسلام دیکھ کر روتے تھے، سینہ نبی پر آتے تھے، امام حسین علیہ السلام کوئی جدا کرنا چاہتا تھا فرماتے تھے نہیں، کبھی بازوؤں کو چومتے تھے، کبھی سینے کو چومتے تھے، کبھی سر کو چومتے تھے، کبھی رخسار کے بوسے لیتے تھے، مجھ سے جدا نہ کرو میرے حسین، اجرکم اللہ، اللہ اکبر۔ بہت گریا کیا نبی مکرم اسلام نے امام حسین علیہ السلام کے خاطر، جیسے کہ میں نے عرض کیا ہر امام نے، ہر پیغمبر نے گریا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح کی کشتی مشہور ہے، حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اللہ کے حکم پر، کیونکہ حضرت نوح بڑے ہی تھے، کارپینٹر تھے، وہ لکڑی کا کام کیا کرتے تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے حکم ملا اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، لوگ آ کر مذاق اڑاتے تھے، نوح اس کشتی کو خشکی پہ چلاؤ گے، یہاں پہ تو کوئی دریا نہیں، یہاں پہ تو کوئی سمندر نہیں، یہاں پہ تو کوئی کھلا پانی نہیں کہ جہاں پہ آپ کشتی چلا سکے۔ حضرت نوح خاموش رہتے تھے، جب
نوح کی کشتی مکمل ہو گئی، بس وہ آخری مرحلہ تھا، تو اللہ کی جانب سے 5 کیلیں حضرت نوح علیہ السلام کے لیے جنت سے 5 کیلیں بھیجی گئی۔ نوح جب کشتی مکمل ہو جائے سب سے آخر میں یہ 5 کیلیں آپ اس کشتی کے اندر لگائیں۔ حضرت نوح نے پہلی کیل لگائی، نور پھوٹا، آسمان کی جانب گیا۔ ما ھذا نور، پروردگارہ یہ کیسا نور ہے؟ ھذا نور محمد، یہ نبی مکرم اسلام کا نور ہے۔ دوسری کیل لگائی حضرت نوح علیہ السلام نے، پھر سے نور پھوٹا ساطع ہوا آسمان کی جانب۔ پروردگارہ ما ھذا النور، یہ کیسا نور؟ ھذا نور علی ابن ابی طالب، یہ امیر المومنین کا نور ہے۔ یا اللہ صلی علی۔ تیسری کیل لگائی، نور پھوٹا، ما ھذا النور، ھذا نور فاطمہ الزہرا، خاتون جنت کے وجود کا یہ نور ہے۔ اللہ اکبر۔ چوتھی کیل لگائی، نور نکلا، ھذا نور حسن بن علی، لیکن جب 5ویں کیل لگائی نور کی جگہ خون کا فوارہ چھوٹا کشتی کے اندر سے، تو حضرت نوح علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ پروردگارہ باقی 4 کیلوں پر تو نور پھوٹا، اس آخری کیل پہ خون کیوں نکلا؟ جانتے ہو کس کے نام کی کیل ہے؟ یہ آخری نبی کے فرزند حسین ابن علی کے نام کی کیل ہے، جس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا سرزمین کربلا پہ ذبح کیا جائے گا۔ حضرت نوح نے گریا کیا، حضرت نوح نے گریا کیا، طوفان نوح آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام چند اہل ایمان کے ساتھ اس کشتی میں سوار، چند جانور ہیں، اور کافی عرصہ تک حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی میں چند افراد کے ساتھ اس کشتی میں رہے، یہاں تک کہ شاید پوری دنیا کی سیر اس کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام نے کی، اور کشتی چلتی رہی، لیکن ایک جگہ پر پہنچ کر کشتی رک گئی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی کچھ دیر کے بعد یہ کشتی غرق ہو جائے پانی کے اندر۔ حضرت نوح نے اللہ سے سوال کیا، پروردگارہ اتنے عرصے سے ہم کشتی میں سفر کر رہے ہیں، کہیں پر کوئی مشکل پیش نہیں آئی، یہ کیسی سرزمین ہے؟ درود پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں، وہ کہہ رہے ہیں پیچھے جگہ ہے، آگے آ جائیں۔ کل سے آپ لوگ شروع میں ہی آگے آگے ساتھ ہو کر بیٹھ جائیں تاکہ بار بار نہ کہنا پڑے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پھنس گئی، غرق ہو رہی ہے، پروردگارہ کہیں پر کوئی مشکل پیش نہیں آئی، کشتی چلتی رہی۔ یہ کیسی سرزمین ہے جہاں پر آ کر یہ کشتی غرق ہونا شروع ہو گئی، مشکل پیش آ رہی، آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ نوح جانتے ہیں کون سی سرزمین ہے؟ یہ سرزمین ہے کرب و بلا ہے۔ کربلا تو مخفف ہے نا، شارٹ فارم ہے، اصل لفظ کیا ہے؟ کرب و بلا، کرب اور بلا۔ یہ سرزمین کرب و بلا ہے جہاں پر آخری نبی کے نواسے کو مظلومیت کے ساتھ قتل کیا جائے گا۔ مصائب بیان ہوئے حضرت نوح کے سامنے، حضرت نوح نے گریا کیا، حضرت نوح نے آنسو بہائے، حضرت نوح غم حسین پر روئے، تو پھر اس کشتی کو اس بھنور سے نجات ملی۔ کس وجہ سے؟ امام حسین علیہ السلام پر گریا کرنے کی وجہ سے۔
حضرت آدم کو جب پروردگار عالم نے خلق کیا، جناب حوا کو، جناب آدم کو، تو جنت کی سیر کروائی. ابھی جب جنت میں تھے، ابھی جنت سے نکالا نہیں گیا، جنت کی سیر کروائی. جنت کی سیر کرواتے کرواتے ابو البشر ام البشر، ہمارے باپ ہماری ماں جناب آدم جناب حوا ایک قصر میں پہنچے، ایک محل میں پہنچے، عالی شان قصر. وہاں پہ ایک تخت رکھا تھا، نورانی تخت. اس نورانی تخت پہ ایک انتہائی حسین و جمیل چہرے والی، ایک انتہائی نورانی چہرے والی خاتون تشریف فرما تھی. ان کے سر پہ تاج تھا، ان کے گلے میں ہار تھا، ان کے دونوں کانوں میں گوشوارے تھے. حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس بیوی کو دیکھا، یہ جملہ احادیث میں موجود ہے، نسیا حسن حوا. جناب حوا بھی بہت حسین تھی، بہت خوبصورت تھی جناب حوا، لیکن آدم نے جب اس بیوی کے حسن کو دیکھا تو جناب حوا کے حسن کو فراموش کر دیا. نسیا حسن حوا، جناب حوا کے حسن کو بھی وہ بھول گئے جب اس بیوی کے حسن کو دیکھا. پھر اللہ سے سوال کیا، پروردگارا ما حاضی، یہ کون ہے بیوی، کون ہے خاتون جن کا چہرہ اتنا نورانی، جن کے چہرے پہ اتنا حسن و جمال ہے، یہ کون بیوی؟ کا آدم حاضی فاطمۃ الزہرا، یہ جناب فاطمۃ الزہرا ہے. وَتَاجُهَا أَبُوهَا، یہ جو نورانی تاج ان کے سر پہ سجا ہے نا، یہ ان کے بابا کی نبوت کی طرف اشارہ ہے. یہ جو ہار ان کے گلے میں تم دیکھ رہے ہو، یہ ان کے شوہر علی مرتضیٰ کی جانب اشارہ ہے. اور یہ جو دو گوشوارے ان کے کانوں میں دیکھ رہے ہو، یہ ان کے بیٹے حسن اور حسین کی جانب اشارہ ہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کی دیوار پر اسماء خمسہ طیبہ دکھائے گئے، پنجتن کے نام دکھائے گئے، اور جناب جبرائیل نے کہا آدم احفظ هذه الاسماء فانك تحتاج الیها، ان ناموں کو حفظ کر لیں، آپ ان ناموں کو آپ زبانی یاد کر لیں. ایک وقت آئے گا آپ ان ناموں کے محتاج ہوں گے، ان ہستیوں کے محتاج ہوں گے، ان ناموں کو آپ یاد کریں. حضرت آدم نے ان ناموں کو یاد کر لیا. پھر وہ جو ترک اولا ہوا ہمارے باپ سے ہماری ماں سے، وہ جو ممنوع تھا پھل اس کو کھا لیا. بعض نے کہا گندم تھا، بعض نے کہا سیب تھا، بعض نے کہا انار تھا، بہرحال کوئی جنتی پھل تھا، اس کو کھا لیا اور جنت سے نکال دیے. ہماری ماں ہمارا باپ جنت سے نکال دیے گئے. 300 سال تک ابو البشر ام البشر توبہ کرتے رہے، یہاں تک کہ جبرائیل امین آئے اور کہا کہ اے آدم، کیا آپ چاہتے ہیں آپ کی توبہ قبول ہو جائے؟ کہ میں تو 300 سال سے توبہ کر رہا ہوں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. حضرت آدم اور حضرت حوا کی دعا. تو کہا میں چاہتا ہوں میری توبہ قبول ہو جائے. نشیب و فراز میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہر وقت آدم و حوا توبہ کیا کرتے، استغفار کیا کرتے. کہ آدم آپ کو یاد ہے آپ نے جنت میں اسماء خمسہ طیبہ کو دیکھا تھا اور میں نے کہا تھا ان کو حفظ کر لیں. کہا یاد ہے، کہ بس انہی کا واسطہ دے، اگر چاہتے ہیں توبہ قبول ہو. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا حمید بحق محمد، یا علا بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یعنی 4 تن کے نام لے لیا. جب کہا نا یا قدیم الاحسان بحق الحسین، ایک مرتبہ آنکھوں سے اشک جاری ہو. ابھی جانتے نہیں تھے آدم، کربلا کے واقعات کو بیان نہیں کیا گیا تھا، امام حسین کا تعارف نہیں کرایا گیا تھا، مصائب ان کو نہیں سنائے گئے تھے. اس کے باوجود جیسے ہی کہا نا یا قدیم الاحسان بحق الحسین، اے قدیم الاحسان تجھے حسین کا واسطہ، آنکھوں سے خود بخود اشک جاری ہو، اشک جاری ہو. کہا خدایا یہ کس کا نام ہے جس کا نام لیتے میرا دل مغموم ہو گیا، میرا دل محزون ہو گیا، میری آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہونے لگی، اشک رواں ہو گئے میرے آنکھوں سے. میں نہیں جانتا یہ کون ہے، لیکن اس کا نام لیتے ہی میرے دل میں ایک غم کا احساس مجھے ہوا. یہ کون ہے؟
کا یہ آخری نبی کا نواسا حسین ابن علی ہے جن کو مظلومیت کے ساتھ سرزمین کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ جس ہستی پر رویا وہ امام حسین علیہ السلام۔ قرآن میں بھی بہت ساری آیتیں آپ کو ایسی ملتی ہیں جس پہ کہا جاتا ہے کہ رویا گیا، کیونکہ انسان کے اندر احساسات ہیں، انسان کے اندر جذبات ہیں، خدا نے رکھی یہ چیز ہمارے اندر۔ بعض اوقات آپ کوئی ڈرامہ دیکھ کر رونا شروع کر دیں، ایسا ہی ہے نا، آپ جانتے ہیں کہ یہ مصنوعی ہے، یہ صرف ایک کریکٹر ہے جس کو وہ نبھا رہے، یہ ان کو ڈائیلاگز دیے گئے جو بول رہے ہیں، لیکن وہ منظر دیکھ کے انسان رونا شروع کر دے۔ کیوں؟ انسان کے اندر جذبات ہے، احساسات ہے، ایسا منظر دیکھتا ہے، کچھ سنتا ہے بعض اوقات تو انسان کا دل چاہتا ہے روئے۔ کیسے ممکن ہے کربلا کے اتنے شدید مصائب والے واقعات کو ہمارے سامنے بیان کیا جائے کہ 70-72 جنازے اکیلے امام حسین علیہ السلام نے اٹھائے، جس کے صبر پر ملائکہ نے تعجب کیا، جنات نے تعجب کیا، ان کے مصائب یہاں پر بیان ہو رہا، ہم نہ روئیں؟ کیسے ممکن ہے؟ ہمارے رونے پر اعتراض ہوتا ہے، کیسے ممکن؟ علی اکبر کے مصائب بیان کر ہم خاموش بیٹھے رہے، جناب قاسم کے لاش پامال ہونے کے مصائب بیان کیے جائیں، ہماری آنکھوں میں آنسو ہی نہ آئے۔ آپ کسی ہمسائے کی کوئی غم سنتے بعض اوقات وہ روئے تو آپ کے ساتھ رونا آ جاتا ہے۔ یہ جذبات اور احساسات ہیں انسان کے اندر۔ قرآن کہتے ہیں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا تو قرآن سوالیہ انداز سے پوچھتا ہے ان کا کیا جرم تھا جس کی وجہ سے تم نے ان کو زندہ درگور کیا؟ انسان کے اندر احساسات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، یہ جذبات کہاں چلے گئے؟ یہ فطری محبت کہاں چلی گئی؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان کو کس ذنب، کس جرم، کس گناہ میں تم نے ان کو قتل کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، واقعہ سب کو پتا ہے، قرآن میں بھی موجود ہے، تو جناب یعقوب علیہ السلام نے 30 سال گریہ کیا، 30 سال۔ یوسف گم گشتے پاس آیت بکنعان غم مخور، کل بیے احزان روزی شود گلستان غم مخور۔ یہ شاعر نے بڑے پیارے انداز سے کہا ہے کہ یوسف گم گشتے باز آیت بکنعان، کنعان وہ جگہ ہے جہاں پر جناب یعقوب کا گھر تھا، جناب یعقوب رہا کرتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ۔ یوسف گم گشتے جو گم ہو گیا، باز آیت واپس آئے گا، بکنعان کنعان واپس آئے گا۔ کلبے احزان، کلبہ کہتے ہیں جھونپڑی کو، احزان حزن غم، کلبے احزان روزی شود گلستان غم مخور۔ یہ کلبے احزان ایک دن گلستان بن جائے گا جب یوسف آئے گا، غم مخور، آپ غم نہ کریں۔ اگرچہ جناب یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے، جانتے تھے، اب انبیاء کے پاس علم غیب ہوتا ہے، انبیاء جانتے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہم نہیں جانتے، ہماری آنکھوں کے آگے حجابات پڑے ہم نہیں جانتے، انبیاء جانتے ہیں۔ حضرت یعقوب جانتے تھے حضرت یوسف زندہ ہیں، اور آگے اور تو جگہ نہیں ہے۔ آ جائیں بھائی، ادھر آ جائیں، کل سے آپ نے پہلے ہی آگے آگے بیٹھنا، ٹھیک ہے، تاکہ بار بار نہ کہنا پڑے۔ آ جائیں، ادھر آ جائیں، درود پڑھتے ہوئے آگے آگے آ جائیں۔ لہٰذا جناب یعقوب جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، لیکن اتنا روئے کہ قرآن کہتا ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی، یعنی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے جناب یعقوب علیہ السلام فراق حضرت یوسف میں گریہ کرنے کی وجہ سے۔ انبیاء نے گریہ کیا، یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ جناب عبد المطلب جو نبی مکرم اسلام کے دادا، ان کی 6 بیٹیاں، ایک کا نام شاید جناب عاتقہ تھا، جناب امائمہ تھا، جناب صفیہ تھا، ان کی بیٹیوں کے نام تھے 6 بیٹیاں۔
جب جناب عبد المطلب کا آخری وقت قریب تھا تو اپنی بیٹیوں کو اپنے پاس بلایا. ہم بھی عام طور پہ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں نا کہ باپ مر جائے تو باپ کے جنازے کی رونق بیٹیوں سے ہوتی ہے، بیٹیاں روتی ہیں. مردوں کو خدا صبر دیتا ہے، وہ روتے بھی ہوں تو ذرا آہستہ آرام سے روتے ہیں، لیکن بیٹیاں ہیں جو والدین کے جنازوں پہ دل کھول کے روتی ہیں. لہذا جناب عبد المطلب نے اپنی بیٹیوں کو بلایا کہ میں چاہتا ہوں میرے مرنے کے بعد تم میرے جنازے پر جس طرح رو گی میری زندگی میں ایسے میرے سامنے رو کے دکھاؤ. 6 بیٹیوں بہت بیمار تھے، آخری وقت تھا. 6 بیٹیاں روئیں، 5 بیٹی ہیں روئیں جناب عبد المطلب پر. جناب عبد المطلب اب جانتے ہیں کہ رسول خدا کے دادا، خانہ کعبہ کے محافظ، ایمان کے کس درجے پر وہ فائز تھے. انہوں نے کہا کہ میری بیٹیاں میرے جنازے پر رونے سے پہلے میری زندگی میں مجھ پر رو. مولا کائنات کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں، اخو القرآن کتاب نہج البلاغہ. نہج البلاغہ میں امام علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ خالط الناس مخالطۃ ان متم بکوا علیکم وان عشتم حنوا الیکم. تم دنیا میں ایسے زندگی گزارو کہ جب تم مر جاؤ تو لوگ تم پر روئیں، لوگ تم پر روئیں. اگر رونا ہی بدعت ہوتا تو امیر المومنین کیوں فرماتے کہ ایسے زندگی بسر کرو کہ جب تم مر جاؤ تمہارے فراق میں، تمہارے غم میں دنیا والے تم پر روئیں. ان متم بکوا علیکم، تم مر جاؤ تمہارے اوپر بکا کریں. یعنی اتنے تم اپنے آپ کو محبوب بنا لو، اتنی تم دوستی کر لو لوگوں کے ساتھ، اس طرح سے لوگوں کے ساتھ پیش آؤ کہ تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں آ جائے. تم مر جاؤ تو لوگ تم پر آ کر روئیں. ان متم بکوا علیکم وان عشتم حنوا الیکم. اور جب تم زندہ ہو تمہاری زیارت کے مشتاق، تمہاری زیارت کے مشتاق. رہبر معظم کی تصویر لگی نا، رہبر معظم اس حدیث کے بہت بڑے مصداق تھے. واقعا جب تک زندہ رہے لوگ ان کی زیارت کے مشتاق آتے تھے. لوگ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے، کچھ نہیں بولا لوگ رونا شروع کر دیتے. ایسی ابہت، ایسا رعب و دبدبا، ایسا جلال، ایسی عظمت تھی ان کی شخصیت میں. ابھی کچھ نہیں کہا، آئے ہیں صرف ہاتھ یوں کیا، لوگ داڑے مار مار کے رونا شروع کر دیتے اور گئے ہیں تو آج تک دنیا رو رہی ہے. امیر المومنین کا فرمان ان متم بکوا علیکم وان عشتم حنوا الیکم. مر جاؤ تو تمہارے مرنے پر روئیں، تم زندہ رہو تو تمہاری زیارت کے مشتاق. اس طرح سے تمہیں زندگی بسر کرنی چاہیے. جناب حمزہ سید الشہداء، کیونکہ ہمارے دو سید الشہداء ہیں. امام حسین سے بھی پہلے سید الشہداء کا لقب جس ہستی کو ملا جناب حمزہ ہیں، رسول خدا کے چچا، جن کی شہادت جنگ احد میں ہوئی اور جن کا جگر ہندائے جگر خار نے چبایا. جناب حمزہ کی شہادت ہوئی جنگ احد میں، اور بھی بہت سارے مسلمان شہید ہوئے. تو ان کے جب اجساد مطہرہ کو، ان کی بدن کو، ان کے جنازوں کو جب مدینہ لایا گیا تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شہید کا جنازہ تھا. ہر گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی. نبی نے دیکھا ہر شہید پہ کوئی نہ کوئی رو رہا، لیکن جناب حمزہ پہ کوئی نہیں رو رہا. نبی نے فرمایا کہ فَأَمَّا الْحَمْزَةُ فَلَا بَوَاكِي لَهُ. ہر کسی پہ کوئی نہ کوئی رو رہا ہے، میرے چچا حمزہ پہ کوئی رونے والا نہیں. سید الشہداء، مدینے کی خواتین اپنے شہداء کو چھوڑ کر آئیں، جناب حمزہ کے جنازے پر روئیں. رسول خدا نے فرمایا جناب حمزہ کے جنازے پر رویا جائے. جناب جعفر طیار کی شہادت ہوئی جنگ موتا میں. جناب جعفر طیار، جن کی نماز جعفر طیار مشکل کشا ہے، کہ بڑی بڑی حاجتیں روا ہو جاتی جب آپ نماز جعفر طیار پڑھتے ہیں. یہ تحفہ دیا تھا رسول خدا نے جناب جعفر طیار کو جب وہ 14 سال حبشہ میں رہنے کے بعد واپس آئے. اسلام کی پہلی ہجرت حبشہ کی جانب تھی. جناب جعفر طیار کی اقتداء میں، ان کی سربراہی میں یہ قافلہ گیا تھا. جناب اسما بنت امیس ان کی زوجہ تھی. وہ سب حبشہ گئے تھے اور 14 سال کے بعد خیبر کے دن واپس آئے.
جب خیبر جنگ فتح ہوئی اور در خیبر امیر المومنین نے اپنے ہاتھ سے اکھاڑا، اس دن جناب جعفر طیار کی واپسی ہوئی مسلمانوں کے ساتھ۔ تو نبی نے فرمایا مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں جعفر طیار کی واپسی پر زیادہ خوشی کا اظہار کروں یا خیبر کے فتح ہونے پر زیادہ خوشی کا اظہار کروں۔ وہاں پہ نبی مکرم اسلام نے جناب جعفر طیار سے فرمایا تھا میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، جو کام آپ نے اتنا بڑا کیا تو ایک ہدیہ، ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، ایک انعام دینا چاہتا ہوں۔ آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے؟ زمین چاہیے، جائیداد چاہیے، باغات چاہیے، گھوڑے چاہیے، اونٹ چاہیے، اسلحہ چاہیے، کیا چاہیے آپ؟ یہ سب چیزیں چاہیے یا ایک نماز چاہیے؟ نماز، بہت بڑی نماز۔ جناب جعفر طیار نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے نماز چاہیے۔ یہ نماز جعفر طیار رسول خدا نے جناب جعفر طیار کو انعام کے طور پر، ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر۔ جب جناب جعفر طیار کی شہادت ہوئی تو پھر نبی مکرم اسلام بہت روئے اور کہا فَعَلَى مِثْلِ جعفر فَلْيَبْكِ الْبَاكُونَ، اگر کوئی رونا چاہتا ہے تو جعفر جیسی ہستی پر روئے، جعفر طیار جیسی ہستی پر گریا کرے۔ تو یہ گریا کرنا انسان کی فطرت میں ہے، رونا۔ پوری تاریخ انسانیت میں آپ دیکھیں کہ بہت انبیاء نے گریا کیا، بہت ائمہ نے گریا کیا، جنات نے گریا کیا۔ جنات موجود ہوتے ہیں، ہمارے درمیان ہوتے ہیں، اور جس طرح انسانوں میں مومن اور کافر اور مشرک اور بت پرست، اہل ایمان بے ایمان سبھی ہوتے ہیں، جنات میں بھی ایسے ہوتے ہیں، اہل ایمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، مشرک بھی ہوتے ہیں۔ جو آپ کو تنگ کرتے ہیں نا وہ کافر ہوتے ہیں، جو گھروں میں ہوتے ہیں اکثر یہ دیکھ لیا وہ دیکھ لیا، کوئی بھی نہیں تھا، آواز آئی، برتن گر گیا وغیرہ وغیرہ، اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں گھروں میں اکثر۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جنات ہیں جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جن کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اہل ایمان جنات بھی موجود ہیں۔ اگر جنات موجود نہ ہوتے تو قرآن میں سورہ جن کیوں ہوتا؟ سورہ جن تو قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ جنات پر بھی جیسے ہم مکلف ہوتے ہیں، ہم پہ کچھ چیزیں واجب ہوتی ہیں، کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں، کچھ چیزیں مستحب ہیں، مکروہات ہیں۔ جب لڑکیاں 9 سال کی ہو جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ مکلف ہو گئی، یعنی اب اس پر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوں گی، اب یہ حجاب کرے گی، یہ نماز پڑھے گی، رمضان میں روزے رکھے گی، باقی ساری باتیں۔ تو جنات بھی مکلف ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی خدا نے کچھ واجبات رکھی، کچھ محرمات رکھے، ان کی بھی عبادتیں جیسے ہماری عبادتیں ہیں۔ جنات نے امام حسین علیہ السلام پر گریا کیا، اور روایت میں ہے کہ میدان کربلا میں، آپ مصائب میں بھی سنتے ہیں، میدان کربلا میں جنات کے قافلے موجود ہیں۔ میدان کربلا میں ملائکہ، اللہ اکبر، آسمان سے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ملائکہ کربلا کے میدان میں موجود تھے۔ خود نبی مکرم اسلام موجود تھے، خود امیر المومنین موجود تھے، جناب زہرا موجود تھی، امام حسن موجود تھے، ائمہ موجود تھے وہاں پر کربلا کے میدان۔ جب جنات آئے تھے امام حسین کے پاس اور آ کر کہا تھا کہ آپ وقت کے امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں، آپ کی نصرت کرنا ہمارا فرض ہے، آپ ہمیں حکم دیں، ہم لمحوں میں ان کا کام تمام کر دیں۔ اور یقین جانی اگر امام حسین اجازت دیتے نا تو جنات کے قافلوں کی ضرورت نہیں تھی، جنات کے لشکر کی ضرورت نہیں تھی، 2 جن کافی تھے 30,000 افراد کو مٹانے کے لیے، 2 جن ہی کافی۔ امام حسین نے ان کی نصرت کو قبول نہیں کیا، ان کی مدد کو قبول نہیں کیا۔ اکثر کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے اتنے زیادہ نصرت کرنے والے اگر موجود تھے تو پھر امام حسین نے کربلا میں کیوں کہا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا؟ یہ بالکل ایسے ہے جیسے خدا قرآن میں کہتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے۔ ان تنصر اللہ یا جہاں پر خدا قرآن میں کہتے ہیں من یقرض اللہ قرضا حسنا، آپ میں کون ہے جو اللہ کو قرض دینا چاہتا ہے؟ اللہ تو خود ہمارا خالق ہے، منعم ہے،
وہ تو بے محتاج ہستی ہے، اس کو ہم سے قرض لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اہمیت کو بتانے، اہمیت کو بتانے۔ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے کا مطلب ہے تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم دین کے محافظ امام وقت کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ من یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ قرض اللہ کو نہیں چاہیے، اللہ کو اپنے بندوں کے لیے چاہیے۔ اب بندوں کو دے دیں، خدا آپ کو آخرت میں فیضاعفہ لہ، ڈبل سے ٹرپل کر کے خدا آپ کو پروفٹ کے ساتھ آخرت میں لوٹانے والا۔ امام حسین کا بھی میدان کربلا میں حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کرنا بالکل ایسے ہی تھا۔ امام یہ نہیں کہنا چاہتے تھے کون ہے میری مدد کے لیے، جنات آئے تھے، ملائکہ آئے تھے، ارواح انبیاء آئے تھے، کسی کی مدد قبول کر لے۔ حقیقت میں حسین یہ کہنا چاہتے تھے کون ہے جس کو مجھ حسین کی نصرت کی ضرورت ہے، میری مدد کی کس کو ضرورت ہے؟ کون نجات پانا چاہتا ہے، کون فلاح پانا چاہتا ہے، کون جنت میں جانا چاہتا ہے؟ میں کشتی نجات ہوں، میں سفینۃ النجات ہوں، میں مصباح الہدیٰ ہوں، میں ہدایت کا چراغ ہوں۔ کون ہے جس کو ہدایت چاہیے، کون ہے جس کو نجات چاہیے؟ حقیقت میں اس جملے کا مفہوم یہ ہے۔ لہذا جنات بھی موجود تھے، جنات نے بھی گریہ کیا۔ اللہ اکبر۔ خود معصومین علیہ السلام نے، یعنی جو 9 امام حسین کے بعد آئے، انہوں نے تو بہت ہی زیادہ مجالس اور گریہ اور رونا اور ماتم مصائب میں آپ سنتے ہیں، ہر امام نے امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا۔ یہاں تک کہ ہمارے 8ویں امام رضا علیہ السلام امام کے زمانے میں ایک شاعر تھا دیبل خزائی، دیبل خزائی، اس نے بہت سارے اشعار امام حسین علیہ السلام کے لیے لکھے، مرثیے لکھے۔ ان میں سے ایک مرثیہ جو عربی زبان میں افاطم لو خلت الحسین مجدلا فقد مات عطشانا، اے بی بی فاطمہ الزہرا، آپ کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کو بھوکا اور پیاسا شط فرات، نہر فرات کے کنارے ذبح کر دیا گیا۔ یہ شاعر نے یہ جملہ کہا۔ امام رضا علیہ السلام نے بہت گریہ کیا۔ امام معصوم کی 3 چیزیں ہمارے لیے حجت ہوتی ہیں، توجہ کریں، 3 چیزیں ہمارے لیے حجت ہیں۔ ایک قول ہے، امام نے جو فرمایا وہ ہمارے لیے حجت ہے، ہمارے پر واجب ہے ہم عمل کریں۔ آپ کسی عام بندہ کہتے ہیں نا قال رسول اللہ، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں اس کی سند کیا ہے۔ امام معصوم فرما دیں، امام سے نہیں پوچھیں سند کیا ہے، امام خود سند ہے، امام معصوم خود سند ہے۔ امام معصوم کا قول حجت ہے، امام معصوم کا فعل حجت ہے، یعنی امام نے جیسا کیا ہے ہم ویسا کریں تو ٹھیک ہے، جیسا کیا ہم نے دیکھ لیا پڑھ کر، ہم نے بالکل ویسا کیا۔ امام وضو کر رہے تھے، ہم نے دیکھ لیا ہم نے ویسا وضو کیا، وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ امام نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے دیکھ لیا ہم نے ویسے ہی نماز پڑھی، ہماری نماز کی، وہ ہمارے لیے اتمام حجت ہے۔ لیکن ایک اور چیز بھی حجت ہے، اس کو فقہ کی زبان میں یا اصول کی زبان میں اس کو تقریر کہا جاتا ہے۔ تقریر کا مطلب یہ ہے، تقریر یہ والی تقریر ہے، یہاں تقریر کا مطلب یہ ہے کہ امام معصوم کے سامنے کوئی شخص کوئی عمل انجام دے اور امام خاموش رہے، اس کو منع نہ کریں، اس کو نہ ٹوکیں، تو اس کا مطلب اس کا عمل صحیح، اس کو کہا جاتا ہے تقریر۔ اب وہ شاعر شعر پڑھ رہا ہے، امام نے اس کو منع نہیں کیا، شاعر رو رہا ہے، امام نے اس کو منع نہیں کیا، امام خود رو رہے ہیں، بلکہ امام معصوم بعض اوقات قناتیں لگا کر بیویوں کو بھی بلاتے تھے، آپ بھی آ کر ان مجلس میں بیٹھے جو ہمارے جد امجد حسین کے لیے برپا ہو رہی ہے۔ محتشم کاشانی بھی ایک شاعر تھا، اس نے ایک فارسی زبان میں شعر لکھا اور اس کے بعد وہ پچھتا گیا کہ میں نے کیا لکھا۔ اس نے پہلا مصرع لکھا، اس نے لکھا ہست از ملال گرچہ بری ذات ذل
ذوالجلال، حس از ملال گرچہ بری ذات ذوالجلال، ذات ذوالجلال جو ہے اللہ کی جو ذات ہے وہ ملال سے بری ہے، یعنی جیسے ہم غمگین ہوتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں، یہ چیزیں اللہ کی ذات کے لیے نہیں ہے کہ اللہ رو رہا ہے اور اللہ ہنس رہا ہے اور اللہ خوش ہو رہا ہے، خوشی تو خیر ہے، مومن کی خوشی پر اللہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر اس نے کہا کہ اللہ کی ذات ملال سے بری ہے، تو اس نے کہا یہ میں نے کیا لکھ دیا بھائی، یہ تو نعوذ باللہ اللہ کی ذات کے ساتھ یہ کچھ میچ نہیں ہو رہا، یہ جملہ جو ہے اس نے وہ ایک مصرع لکھا اور چھوڑ دیا، کیونکہ اس کا بھائی فوت ہو گیا تھا محتشم کاشانی کا، تو وہ اپنے بھائی کے غم میں بڑے اشعار کہتا تھا، تو پھر ایک شب اس نے امیر المومنین کو خواب میں دیکھا تھا اور امیر المومنین نے فرمایا تھا تم اپنے بھائی کے غم میں اتنے اشعار کہہ رہے ہو، میرے حسین کے غم میں تم نے کوئی شعر نہیں کہا، پھر اس نے قلم اٹھایا اور یہ والا شعر لکھا، پہلا مصرع لکھ دیا، ہست از ملال گرچہ بری ذات ذوالجلال، پھر کہا نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، لکھ کے دوسرا مصرع لکھے بغیر وہ سو گیا۔ عالم خواب میں وقت کے امام زمان کو دیکھا، امام نے فرمایا یہ مصرع بالکل ٹھیک ہے، اس کا دوسرا مصرع میں تمہیں بتاتا ہوں، ہست از ملال گرچہ بری ذات ذوالجلال، او در دل است و ہیچ دلی نیست بی ملال، وہ ہمارے دلوں میں ہے پروردگار، ہمارے قلب میں ہے ہمارا رب، اور حسین کے غم میں کوئی دل ایسا نہیں جو بے ملال نہ ہو۔ یہ خود امام زمان نے یہ دوسرا مصرع محتشم کاشانی کو بتایا۔ لہذا گریہ کرنا انسان کی فطرت میں ہے، انسان کے اندر جذبات اور احساسات ہیں، پروردگار عالم بہت خوش ہوتا ہے جب حسین کے غم پہ آنسو بہائے، ملائکہ آپ کو دعائیں دیتے ہیں، انبیاء آپ کو دعائیں دیتے ہیں، ارواح الشہداء آپ کو دعائیں دیتی ہیں جب آپ امام حسین علیہ السلام پر روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ اور روایت میں ہے معصوم نے فرمایا کہ جو غم حسین پر جو غم حسین پر بہت روتا ہے، بہت آنسو بہاتا ہے، کچھ لوگوں کو اللہ نے الگ توفیق دی ہوتی، واقعی ادھر حسین کا نام آتا ہے آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتی، دیکھتے ہیں مجلسوں میں تو بہت زیادہ روتے ہیں، خاص کرم ہے، خاص نگاہ کرم ہے ان کے اوپر پروردگار عالم روتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ جو امام حسین پر بہت زیادہ روتا ہے، گریہ کرتا ہے، حسین کا نام آتا ہے، ساتھ ہی آنکھوں میں اشک آ جاتے ہیں۔ روایت میں ہے ایسے فرد کے لیے ملک الموت ماں سے بھی زیادہ مہربان ہو جاتا ہے، ماں سے بھی زیادہ مہربان، جب اس کی روح کو قبض کرے گا تو ماں سے بھی زیادہ مہربان ہو جائے گا۔ اجرکم اللہ، الحمدللہ خدا نے ہم سب کا نام باقین میں لکھ دیا، رونے والوں میں۔ روایت تو مشہور ہے نا، جو روئے حسین پر، جو رلائے حسین پر، کو رونا نہیں آتا، رونے جیسی شکل ہی بنا لی، رونے کی آواز ہی نکالی۔ آپ کی نوازوں پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ چھٹے امام نے سجدے میں سر رکھ کے آپ کے لیے دعا مانگی، خدایا جو میرے جد امجد حسین کی غم پر آوازیں بلند کرتے ان کی آوازوں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج ہر دل تیار ہے رونے کے لیے، آج ہر آنکھ تیار ہے برسنے کے لیے، آج کا دن ہی ایسا دن ہے، آج کا چاند جب نمودار ہوا تھا، اللہ اکبر، محرم کا چاند جب نمودار ہوا تھا، ایک کاروان سفر کی حالت میں تھا، جیسے ہی آسمان پر ہلال ماہ محرم نمودار ہوا، حسین نے سواریوں کو روک دیا، ایک جملہ کہا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
زینب کا دل بہت نازک تھا. زینب نے عماری کا پردہ ہٹایا. بھیا آپ نے یہ جملہ کیوں کہا؟ زینب آسمان پر دیکھو ہلال ماہ محرم نمودار ہو گیا. زینب یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں 18 قمر بنی ہاشم، اللہ اکبر، 18 جوانان بنی ہاشم سرزمین کربلا پہ تہے تیز کیے جائیں. زینب وہ ہستیاں ہوں گی جن کی مثال کائنات میں نہیں ملتی. ان میں کوئی علی اکبر ہوگا، ان میں کوئی قاسم ابن حسن ہوگا، ان میں کوئی ابو الفضل العباس ہوگا، ان میں کوئی اونو محمد ہوگا، ان میں کوئی شیر خار علی اصغر ہوگا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزیزان من، دنیا کا دستور ہے جب کوئی مر جاتا ہے نا، مرنے کے بعد گریہ کیا جاتا ہے. ہم یکم محرم الحرام سے ہی رونا شروع کر دیتے ہیں. جب چھٹے امام سے کسی مومن نے پوچھا تھا مولا یکم محرم سے کیوں عزاداری شروع ہو جاتی ہے؟ حالانکہ عزاداری تو 10 محرم کے بعد شروع ہونی چاہیے. جملہ سنیں گے سیدہ کو پرسہ دیجیے گا. رسول خدا آئے ہیں عرض پرسہ لینے کے لیے. امام معصوم نے فرمایا تھا جب افق پر ہلال ماہ محرم نمودار ہوتا ہے، جناب جبرائیل امام حسین کا خون بھرا کرتا جو تیر و تلوار سے پارا پارا ہے، جو حسین کے پاکیزہ خون سے رنگین ہے، اس کرتے کو جبرائیل کائنات میں لہرا دیتے. اس کرتے کا لہرانا ہوتا ہے ہر وہ دل جس میں محبت حسین وہ غم حسین سے مغبوم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. حسین کا وہ کرتا جو کسی جگہ سے خالی نہ تھا، کہیں تیر سے مارا تھا، کہیں تلوار سے مارا تھا، جو خون سے آلودہ تھا. سید سجاد سے جب کربلا سے واپس آنے کے بعد کسی مومن نے سوال کیا تھا یبنا رسول اللہ آپ کے بابا کی مدد پہ کتنے زخم تھے؟ میرے مولا سید سجاد نے اپنی انگشتری اتاری تھی، اتار کے فرمایا تھا میری انگشتری میں جو نگینہ ہے اس نگینے کے برابر بھی میرے بابا کے بدن پہ کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں پہ زخم نہ لگے، جہاں پہ تیر و تلوار کے زخم نہ لگے ہو. میدان کربلا میں جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر پھینکا، جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار سے وار کیا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ پھینکا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ سرزمین کربلا سے پتھر اٹھا اٹھا کے مارتا. اور پتھر بھی کوئی عام پتھر نہیں تھے. جس طرح کمان میں تیر جوڑ کے پھینکا جاتا ہے نا، پرانے زمانے میں کوئی ایسا اسلحہ ہوتا تھا، نوکیلے پتھروں کو جوڑ کے جب پھینکا جاتا تھا جس کو وہ پتھر لگ جاتا تھا وہ زندہ نہیں بچتا. ایسے پتھر میرے بابا حسین کو مارے گئے. 35 سال تک سید سجاد خون کے آنسو روتے رہے. ہم اور آپ عزاداری کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہم میں سے کون ہے جو گوشت کو دیکھ کر رونا شروع کر دے؟ سید سجاد مدینے کے بازاروں میں جاتے تھے، قصاب کی دکان کھلی ہوتی تھی، ذبیحہ کو دیکھتے تھے، فرماتے تھے اس کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا.
یا پیاسا ہی ذبح کر دیا؟ وہ کہتا مولا آپ کا ماننے والا ہوں، ذبح کرنے سے پہلے میں نے پانی پلایا تھا۔ مولا کا رخ پھر جاتا کربلا کی جانب۔ السلام علیکم، کیا بتا میرے مظلوم بابا، تیرے تشنہ لبوں پہ میرا سلام، تیرے خشک لبوں پہ میرا سلام۔ بابا مدینہ کے جانور بھی پیاسے ذبح نہیں ہوتے، نواسہ رسول کو 3 دن کا پیاسا ذبح کیا گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ امام فرماتے تھے نا، انہ ذبح کما یذبح الکبش، میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جب کسی مومن نے پوچھا تھا مولا بھیڑ سے کیوں تشبیہ دی گئی، کسی اور چیز سے کیوں نہیں تشبیہ دی گئی، دل تھام کر سنیے گا۔ مولا نے فرمایا زمانے جاہلیت میں یہ رواج تھا، ایک بھیڑ کو پالا پوسا جاتا تھا، بڑے پیار سے اس کی پرورش کی جاتی تھی۔ جب وہ پل کے بڑی ہو جاتی تھی بھیڑ، اس کو بیچوں بیچ کھڑا کیا جاتا تھا، چاروں طرف سے لوگ کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی نیزے سے اس بھیڑ پہ حملہ کرتا تھا۔ میرے بابا کو کربلا میں سے ہی شہید کیا گیا۔ مولا فرماتے دوسری وجہ یہ ہے، باقی تمام جانوروں کی نسبت بھیڑ کا سر کاٹنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے، بھیڑ کا سر تن سے جدا کرنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ شمر کے پاس جو خنجر تھا، اتنا کند وہ خنجر تھا، خنجر چلتا نہیں تھا۔ شمر نے سر میں لگا لگا کر حسین کے سر کو تن سے جدا کیا تھا۔ ایک بہن 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی، دعا کر رہی تھی خدایا سرزمین مقتل بلند ہو جائے۔ مقتل کی سرزمین بلند ہوئی تھی۔ زینب نے کیا منظر دیکھا تھا، بہنیں سن سکیں گی۔ شمر لئین جالس علی صدرک، سینہ حسین پر بیٹھا، ایک ہاتھ میں خنجر، خود خنجر، ایک ہاتھ سے حسین کے بالوں کو جکڑ رکھا تھا۔ مولا کا سر سرزمین کربلا پہ مارتا جاتا تھا، دوسرے ہاتھ سے خنجر کی ضربیں لگاتا جاتا تھا۔ زینب 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی، مت مارو یہ نواسہ رسول ہے، مت مارو میرا ماجایا حسین، علی و بطول کا نور نظر ہے۔ اچانک سرزمین کربلا پہ زلزلہ آیا، زینب بھاگتی ہوئی سید سجاد کے خیمے کی جانب گئی۔ بیٹا سجاد اب تم حجت خدا ہو، بتاؤ کیا قیامت برپا ہو گئی؟ سید سجاد نے کہا پھپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے، خیمے کا پردہ ہٹا، نو کے نیزہ پر بلند سید الشہداء کا سر۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، میرے مظلوم بابا، تیرے کٹے ہوئے سر پہ میرا سلام، میرے مظلوم بابا، تیرے تشنہ لبوں پہ میرا سلام۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد
خدایا بار الہ محمد اہل بیت محمد کا واسطہ ہے، ہماری سزاداری کو اپنی درگاہ میں نہ صرف قبول بلکہ بطور احسن قبول و منظور فرما۔ خدایا بار الہ ہماری ان اشکوں کو، ہماری گریہ وزاری کو، ہماری ماتمداری کو، ہماری پرساداری کو آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات قرار دے۔ بار الہ ہماری مجالس و محافل و عزاداریوں کا ثواب ہمارے مرحومین و مرحومات کو بھی ایصال فرما۔ بانیان مجلس کے جتنے مرحومین مرحومات ہیں، صاحبان خانہ کے جتنے مرحومین مرحومات ہیں، آپ سب کے مرحومین مرحومات، میرے والدین اور میرے جوان بھائی سید ناصر حسین جن کی آج بڑھتی ہے، آپ سب سے ان کے لیے سورہ فاتحہ کی درخواست ہے۔ باقی پروردگارہ ان کے درجات بلند فرما، ان کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ خدایا بار الہ ان کی قبور کو نور اہل بیت سے روشن و منور فرما۔ بار الہ ان مجالس و محافل کو ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، با ایمان اس دنیا سے جانا نصیب فرما، وقت آخر امام حسین کی زیارت و شفاعت نصیب فرما، تاریخ قبر میں امام حسین کی زیارت و شفاعت نصیب فرما، میدان حشر میں جناب سیدہ کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما، ساقی کوثر کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرما۔ بار الہ تمام شہداء بالخصوص رہبر معظم آیت اللہ خامنائی کی درجات بلند فرما، ان کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ بار الہ پاک پروردگارہ ملک عزیز ایران کو فتح و کامیابی اور سربلندی عطا فرما، اور دشمنان اہل بیت، دشمنان ایران، دشمنان اسلام، امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود فرما، نیست و نابود فرما۔ امام وقت کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں اپنے مولا کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، قلب امام کو ہمارے اعمال سے راضی اور خوشنود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سورہ فاتحہ۔